بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کافی دنوں سے اس ممبر سے اہل البیت علیہ السلام کے متعلق کوئی ویڈیو آپ کی خدمت میں، کوئی علمی تحقیقی گفتگو پیش نہیں ہوئی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اربعین امام حسین علیہ السلام میں شرکت کی غرض سے میں عراق سفر پر تھا۔ انشاءاللہ عز و جل اب مستقل کنٹینیو پہلے کی طرح ہی ہم اہل البیت علیہ السلام سے متعلق موضوعات پر گفتگو کریں گے، علمی، تحقیقی، روحانی اور تاریخی واقعات اور قرآن و سنت کے اوپر مبنی، جس میں بلا تفریق رنگ نسل اسلام کی جو خدمات ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور اہل البیت علیہ السلام کی، وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ میری غیر حاضری کو آپ معیوب نہیں سمجھیں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے امام حسن علیہ السلام کی شہادت سے متعلق۔ امام حسن علیہ السلام اصحاب کساء میں سے ہیں، اصحاب کساء میں چوتھے شخص ہیں۔ اصحاب کساء وہ ذوات قدسیہ ہیں کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر کے نیچے لیا اور یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت آپ نے تلاوت کی اور آپ نے فرمایا کہ یہی میرے اہل البیت ہیں اور یہی میرے خصوصی خاصہ ہیں۔ اور اس آیت میں کشان نزول امہات المؤمنین حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک یہی ہے کہ آپ نے ان ذوات قدسیہ کو چادر کے نیچے لیا اور اس آیت کو تلاوت کیا۔ اصحاب کساء میں امام علی علیہ السلام، سیدہ زہرا علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہے، علیہم السلام۔ امام حسن مولا علی کے بڑے بیٹے ہیں اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیعت رضوان میں اور مباہلہ میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلہ کے واقعے میں اپنے ساتھ امام حسن کو بھی شریک کیا۔ 3 ہجری میں پیدا ہوئے، غزوہ احد کے بعد سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، اور آپ کی شہادت، آپ کے وصال کے بارے میں اختلاف ہے تاریخ کے بارے میں۔ بعض کے قول کے مطابق 49 ہجری 49 ہجری ہے، ایک قول میں 50 ہجری ہے، ایک قول 51 ہجری کا بھی آتا ہے، لیکن مشہور قول وہ 50 ہجری کا ہے۔ آپ کی شہادت کس طرح سے ہوئی، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر ذہبی رحمہ اللہ نے آپ کے حالات زندگی لکھے ہیں، اور میرے سامنے سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 5 مطبوعہ المکتبۃ الوحیدیہ پشاور پاکستان، صفحہ نمبر 143 پر آپ کے حالات زندگی ہے۔ الحسن ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف الامام السید ریحانۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصبتہ وسید شباب اہل الجنہ ابو محمد القرشی الہاشمی المدنی الشہید۔ ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ حسن ابن علی ابن ابی طالب، ان کا نسب نامہ لکھا ہے، امام ہیں، سید ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہیں، آپ کے نواسے ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ سید یہ اہل البیت علیہ السلام کا لقب ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ سید، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ اسی طرح سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین سے کہا گیا۔ ام المؤمنین سیدۃ نساء العالمین خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فرمایا۔ اسی طرح اپنی پیاری بیٹی سیدہ زہرا علیہ السلام، انہیں سیدۃ نساء المؤمنین، سید نساء اہل الجنہ کہا۔ تو اسی طرح یہ سید ہے، یہ گھرانہ سید ہے۔ دوسروں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید نہیں کہا، اور اگر کسی جگہ پر ثابت ہے، کہیں پر آیا ہے، تو وہ ضعیف روایات ہیں، وہ قابل استدلال نہیں ہے۔ ذہبی کہتے ہیں ابو محمد القرشی الہاشمی المدنی الشہید، امام حسن شہید ہے، امام حسن کی
شہادت ہوئی ہے۔ مولدہ فی شعبان سنۃ ثلاث من الہجرہ، آپ کی ولادت ہوئی ہے شعبان میں تیسری ہجری میں شعبان کے اندر۔ وقیل فی نصف رمضانہا وعق عنہ جدہ بکبش، اور ایک قول یہ ہے کہ نصف رمضان میں یعنی 15 رمضان میں ہوئی ہے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو ساتویں دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی جانب سے عقیقہ کیا، مینڈا ذبح کیا۔ وحفظ عن جدی احادیث وعن ابیہ و امہ، آپ نے اپنے نانا سے احادیث روایت کی اور اپنے والد سے اور اپنی والدہ سیدہ زہرا علیہ السلام سے۔ احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ امام علی کو اور آپ کے دونوں بیٹوں حسن و حسین کی جانب نظر کی اور سیدہ زہرا کو دیکھا۔ نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی علی وابنیہ وفاطمۃ فقال انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، میں اس شخص کے ساتھ سراپا جنگ ہوں کہ جو تمہارے ساتھ جنگ کرتا ہے، اور سراپا امن اور سلامتی ہوں کہ جو تمہارے ساتھ امن رکھتا ہے، تمہارے ساتھ وہ سلامتی رکھتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے صحیح مصادر میں امام حسن علیہ السلام کے مناقب اور فضائل میں کثیر روایات آئی ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، صحاح ستہ، مسند احمد اور دیگر کتابوں کے اندر۔ سب کو میں یہاں پہ ذکر نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے میں نے صرف ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جس سے معلوم ہو کہ جس نے حسن کے ساتھ جنگ کی، جس نے حسن کو ایذا دی، جس نے اہل البیت علیہ السلام کو تکلیف دی، اس نے دراصل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا اور تکلیف دی ہے۔ ذہبی نے صفحہ 154 پہ لکھا ہے ابن سعد کے حوالے سے، کہتے ہیں حدثنا محمد بن عبید عن مجالد عن شعبی عن یونس بن ابی اسحاق عن ابی ان اہل العراق لما بايعوا الحسن قالوا له سر الى هؤلاء الذين عصوا الله ورسوله وارتكبوا العظائم فسار الى اہل الشام۔ امام حسن علیہ السلام کو اہل عراق نے کہا کہ آپ ان لوگوں کی طرف نکلیں، ان سے جہاد کریں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے اور ظلم کیے ہیں اور بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ناحق لوگوں کا خون بہایا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام وہ شام کی جانب گئے اور ادھر سے معاویہ آئے، وأقبل معاوية حتى نزل جسر منبج فبين الحسن بالمدائن إذ نادى مناد في عسكره ألا إن قيس بن سعد قد قتل۔ جب امام حسن علیہ السلام مدائن میں تھے اور دوسری جانب سے معاویہ بن ابی سفیان آئے اور وہ جسر منبج کے مقام پہ پہنچے، تو اتنے میں یہ خبر آئی کہ قیس بن سعد بن عبادہ کو شہید کر دیا گیا۔ قیس بن سعد بن عبادہ کون ہے؟ جلیل القدر صحابی رسول ہے قیس بن سعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں آپ کے ہاتھ میں جو پیغمبر کی جنگیں ہوتی تھی، اس میں جو جھنڈا تھا وہ یا تو امام علی کے ہاتھ میں ہوتا یا قیس بن سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں، جلیل القدر صحابی ہے۔ تو جب یہ خبر آئی کہ قیس بن سعد کو شہید کر دیا گیا، یہ صفین میں بھی مولا علی کے ساتھ تھے، انصاری صحابی ہیں، اور اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے خصوصی افراد میں سے ہیں۔ ان کی شہادت کے خبر آنے کے بعد لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کے خیمے کے اوپر حملہ کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ قیس بن سعد وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ایک آدمی نے وہاں پر آپ کی چادر کو پکڑا اور وَطَعَنَهُ رَجُلٌ مِّن بَنِي أَسَدٍ فِي ظَهْرِهِ بِخِنْجَرٍ مَسْمُومٍ فِي أَلْيَتِهِ، تو ایک آدمی نے آپ کو زہر میں ملایا ہوا خنجر وہ آپ کو گھونپا، آپ کی ران کی پشت کی جانب وہ آپ کے خنجر وہ آپ کو گھونپ دیا۔ فتحول ونزل قصر کسرا الابیس، تو آپ وہاں پر دار ابیس کے اندر ٹھہرے۔ وقال علیکم لعنت اللہ من اہل قریۃ قد علمت ان لا خیر فیکم قتلتم ابی بالامس والیوم تفعلون بی ھذا۔ امام حسن علیہ السلام نے یہ گفتگو کی، خدا کی تم لوگوں پر پھٹکار ہو۔ ثم کاتب معاویہ فی الصلح علی ان یسلم له ثلاث خصال، پھر امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کی جانب جو شرائط پیش کی صلح کی، وہ 3 شرائط، ان میں سے یہ تھی یسلم له بیت المال فیقضی منہ دینہ ومواعیدہ ویتحمل منہ هو وآلہ، کہ جو بیت المال ہے وہاں کا، اس کا، کیونکہ وہ امام حسن علیہ السلام کے خلافت کے زمانے میں وہاں پر مال جمع ہوا تھا، اس لیے امام حسن نے مطالبہ کیا کہ وہاں کا جو مال ہے
وہ امام حسن کو لوٹا دیا جائے۔ دوسری شرط یہ رکھی وَلَا يُسَبَّ عَلِيٌّ وَهُوَ يَسْمَعُ، اور میرے والد گرامی علی بن ابی طالب ان کو گالیاں نہیں دی جائیں گی، سب و شتم نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ سن رہے ہوں، اس حال میں کہ وہ سن رہے ہوں۔ یعنی بعض کتب کے اندر یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ مولا علی کو سب و شتم نہ کیا جائے، تو یہ بات نہیں مانی گئی۔ تو پھر امام حسن نے اس میں ترمیم کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم لوگ سب و شتم کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک، لیکن کم از کم اتنی رعایت کرو کہ اس وقت تو سب و شتم نہ کرو کہ جب میں سن رہا ہوں۔ لیکن بنو امیہ نے یہ شرط بھی نہیں مانی، اور مروان مدینہ کے اندر بھی مسجد نبوی کے اندر وہ اس حال میں بھی سب و شتم کیا کرتا تھا کہ امام حسن علیہ السلام موجود ہوا کرتے تھے، اور وہ دشنام ترازیاں جاری رکھتا تھا۔ یہ شرط بھی، اس کی بھی پاسداری نہیں کی گئی۔ وَأَن يُحْمَلَ إِلَيْهِ خَرَاجُ فَسَا وَدَارَ أَبْجُرْدَ كُلَّ سَنَةٍ إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَجَابَهُ مُعَاوِيَةُ وَأَعْطَاهُ مَا سَأَلَ، اور اسی طرح دار ابجرد کے جو خراج ہے وہ بھی ان کو دیا جائے گا۔ وَيُقَالُ بَلْ أَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلَ إِلَى مُعَاوِيَةَ حَتَّى أَخَذَ لَهُ مَا سَأَلَ فكتب إليه الحسن أن أقبل فأقبل من جسر منبج إلى مسكن في 5 أيام فسلم إليه الحسن الأمر ووفى معاوية للحسن ببيت المال، اور بیت المال کا جو وعدہ تھا وہ پورا کیا۔ وكان فيه يومئذ 7,000 درهم فاحتملها الحسن وتجهز هو وأهل بيته إلى المدينة، اور وتجهز هو وأهل بيته إلى المدينة، یہ صلح جو تھی اس کی شرائط پورا کرنے کے بعد امام حسن علیہ السلام وہ اور آپ کے اہل البیت و مدینہ کی جانب لوٹے اور تیاری کی۔ وَكَفَّ مُعَاوِيَةَ عَنْ سَبِّ عَلِيٍّ وَالْحَسَنُ يَسْمَعُ، یہ ذہبی کے الفاظ ہیں، ذہبی رحمہ اللہ کے، کہ معاویہ رک گئے علی کو سب کرنے سے، وَالْحَسَنُ يَسْمَعُ، حال یہ تھا کہ حسن سن رہے ہوں۔ یعنی یہ جو شرط تھی اس کو مان لیا گیا کہ مولا علی کے اوپر سب و شتم اس وقت نہیں ہوگی کہ جب حسن موجود ہوں گے، صرف اس بات کو مان لیا گیا۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا۔ اچھا، اس میں تو یہ معلوم ہوا کہ امام حسن علیہ السلام کو وہ خنجر مارا گیا، اور اس کے بعد پھر صلح ہوئی ہے، امام حسن علیہ السلام نے یہ خلافت کو سونپا ہے اور حکومت سے دستبرداری اختیار کی ہے۔ آگے لکھتے ہیں صفحہ 161 کے اوپر کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، اور امام حسن علیہ السلام کو جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے خنجر مارا گیا جو کہ زہر میں ملایا ہوا تھا، اور اسی طرح زہر آلود خنجر، اور اس کے بعد آپ نے صلح کی۔ ان صلح کی جو شرائط تھی اس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ معاویہ اپنے بعد جو خلافت کے معاملات ہیں وہ واپس امام حسن علیہ السلام کو دیں گے، کیونکہ جس وقت امام حسن نے خلافت سونپی ہے، دی ہے معاویہ بن ابی سفیان کو، اس وقت معاویہ کی عمر 66 ایئر تھی، 66 سال تھی۔ تو یہ شرط امام حسن نے لگائی کہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو تم اپنے بعد یہ خلافت یہ کسی اور کو نہیں دو گے۔ دیکھیں امام حسن کی بصیرت دیکھیں کہ اس صلح کے اندر بھی ایسی شرط رکھی کہ جس نے بنو امیہ کو جا کر آگے بالکل واضح کر دیا اور ان کو ایکسپوز کر دیا۔ لیکن معاویہ بن ابی سفیان نے آپ سب کو معلوم ہے کہ اس شرط کے اوپر عمل نہیں کیا اور اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا ہے۔ اس میں کوئی انکار کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں یہ، اور یہ ہماری تمام کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بیعت لی گئی، بڑے سے بڑا ناسبی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں قال الطبیب هذا رجل قد قطع السم امعاء، طبیب کو بلایا گیا لیکن زہر اتنا خطرناک دیا گیا تھا کہ اس زہر نے آپ کی انتڑیوں کو بالکل قطع کر دیا، چورا چورا کر دیا تھا آپ کی انتڑی۔ حالت ہو گئی تھی امام حسن علیہ السلام کی، مظلوم امام ہیں یہ امام حسن علیہ السلام، یہ اہل البیت مظلوم ہے، سب کے ساتھ یہ ظلم روا رکھا گیا، امام علی سے لے کر امام حسن امام حسین علیہ السلام تک۔ ذہبی نے یہاں پر ایک جملہ نقل کیا ہے، اور یہ جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بالکل جس طرح سے ہے یہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ وقد سمعت بعض من یقول، ذہبی کہتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، کان معاویہ قد تلطف لبعض خدمه ان یسقیہ سما، کہ معاویہ نے اپنے بعض نوکروں سے یہ کام لیا کہ وہ حسن کو زہر دے۔ یہ کس کا جملہ ہے؟ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کا یہ جملہ۔
ابو عوانہ کہتے ہیں مغیرہ سے روایت ہے، انہوں نے ام موسیٰ سے روایت کیا کہ جعدہ بنت الاشعث بن قیس اس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا۔ یہ تھی جناب ذہبی کی سیر اعلام النبلاء سے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ حوالے پیش کرتا ہوں اسد الغابہ سے، امام حسن علیہ السلام کی حالات زندگی سے متعلق اسد الغابہ، ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ، صفحہ نمبر 563۔ کہتے ہیں اس وقت کی تعیین میں اختلاف ہے جس میں حضرت حسن نے خلافت معاویہ کے حوالے کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نصف جمادی الاولیٰ 41 ہجری میں، بعض لوگ کہتے ہیں ربیع الاول کے آخر میں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ربیع الاخر میں۔ پہلے قول کے موافق حضرت حسن کی خلافت 6 مہینے 12 دن رہی، اور جو لوگ کہتے ہیں ربیع الاخرہ میں یہ واقع ہوا، ان کے قول کے موافق 6 مہینے اور کچھ دن رہی۔ انہی لوگوں کا قول صحیح ہے جو کہتے ہیں 41 ہجری میں یہ صلح ہوئی، اور جن لوگوں کا قول 40 ہجری ہے ان سے یہ وہم ہو گیا ہے۔ اچھا، امام حسن علیہ السلام نے جب یہ خلافت حوالے کی تو معاویہ بن ابی سفیان اور عمر بن عاص یہ آپ کے پاس آئے، تو ایک خطبہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ اور عمر بن عاص کے سامنے دیا ہے۔ یہ میں اسد الغابہ سے پیش کرتا ہوں جس طرح کے یہاں پر نقل ہے، اور میرے سامنے یہ اردو ترجمہ ہے تاکہ یہ اردو ترجمہ یہ سند کے طور پر ہو۔ ترجمہ کیا ہے عبدالشکور لکھنوی صاحب نے، دیوبندی عالم دین ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جب حضرت حسن نے معاویہ سے صلح کی، بیعت کی، تو قبل اس کے کہ حضرت معاویہ کوفہ میں آئیں، حضرت حسن نے خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اے لوگو، ہم تمہارے سردار اور تمہارے مہمان ہیں، اور ہم تمہارے نبی کے اہل البیت میں سے ہیں جن سے اللہ نے ناپاکی کو دور کر دیا اور انہیں خوب پاک کر دیا ہے۔ اس کلمے کو کئی مرتبہ کہا، یہاں تک کہ سب لوگ رونے لگے اور ان کے رونے کی آواز کانوں میں آئی۔ جب معاویہ کوفہ پہنچے تو لوگوں نے ان سے بیعت کی۔ عمر بن العاص نے معاویہ سے کہا کہ آپ حضرت حسن سے کہیے کہ خطبہ پڑھیں۔ معاویہ نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خطبہ دیں۔ عمر بن العاص نے کہا کہ میں اس کو مناسب سمجھتا ہوں تاکہ ان کی ناقابلیت ظاہر ہو جائے کہ جب وہ خطبہ دیں گے تو لازمی بات ہے وہ اپنی شکست کا اعتراف کریں گے کہ میں یہ حکومت ان کے حوالے کر رہا ہوں، خلافت ان کو سونپ رہا ہوں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ دیکھو حسن کی ناقابلیت، جس طرح ایک انسان اقتدار سونپ رہا ہوتا ہے اور چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی جو حالت ہوتی ہے، تو امام حسن کی یہ حالت ظاہر کرنے کے لیے عمر بن العاص نے معاویہ کو یہ مشورہ دیا تھا۔ تو کیونکہ وہ ان باتوں کو نہیں جانتے، حضرت معاویہ نے کہا اے حسن اٹھو اور لوگوں سے بیان کرو جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں واقعات گزرے ہیں، ان کو ظاہر کرو۔ بس حضرت حسن اس بات کے بیان کرنے کو کھڑے ہو گئے جس کے متعلق انہوں نے پہلے سے کچھ غور نہ کیا تھا۔ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ امام برجستہ گفتگو فرماتے ہیں، تقریر کے لیے تیاری نہیں کرنی پڑتی۔ بعد اس کے کہ فی البدی فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے تمہیں ہمارے اگلے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہدایت کی، اور ہمارے پچھلے یعنی میرے ذریعے سے تمہارے جانوں کی حفاظت کی۔ آگاہ رہو، سب سے زیادہ عقل مندی پرہیزگاری ہے اور سب سے زیادہ بیوقوفی بدکاری ہے، اور یہ معاملہ یعنی یہ خلافت کا معاملہ جس کے متعلق ہمارے اور معاویہ کے درمیان میں اختلاف ہوا، دو حال سے خالی نہیں، یا تو مجھ سے زیادہ اس کے حقدار ہیں، یا تو مجھ سے زیادہ اس سے حقدار ہیں، اس کے حقدار ہیں، اور یا یہ میرا حق ہے جو میں نے اللہ عز و جل کے لیے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح کے لیے اور تمہاری جانوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ پھر جب معاویہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا وَإِنْ أَدْرِ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، سورہ انبیاء کی آیت پڑھی، میں نہیں جانتا شاید یہ تمہارے لیے فتنہ ہو اور ایک خاص وقت تک کہ تمہارے لیے فائدہ ہو۔ ان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کی۔ جب اس طرح کیا امام حسن نے تو معاویہ نے ان سے کہا اب ممبر سے اتر جائیے۔ عمر بن عاص سے کہا کہ تمہارا یہی مقصد تھا، تم یہی چاہتے تھے کہ وہ یہ گفتگو کرے۔ اچھا، آگے ابن الاسیر الجزری نے لکھا ہے حضرت حسن کی وفات کے وقت میں بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے بتا دیا 49، 50 اور 51 ہجری کا ہے۔ ان کی وفات کا سبب یہ ہوا کہ ان کی زوجہ جعدہ بنت اشعث بن قیس نے انہیں زہر پلا دیا تھا اور دست آنا شروع ہوئے، اور یہ حالت ہوئی کہ ان کے نیچے ایک تش رکھ دیا جاتا تھا
اور دوسرا اٹھایا جاتا تھا. قریباً 40 دن تک یہی حالت رہی اور اسی سے وفات ہو گئی. جب ان کا مرض بڑھ گیا تو اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ اے بھائی، مجھے 3 مرتبہ زہر پلایا گیا مگر اب کی مرتبہ ایسا کبھی نہیں پلایا گیا. بار بار یہ کوشش ہوتی رہی کہ امام حسن علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش ہوتی رہی، مگر اب کی مرتبہ کا ایسا کبھی نہیں پلایا گیا. یعنی جو اس وقت دیا گیا ہے بہت خطرناک ہے، میرے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گر رہے ہیں. حضرت حسین نے پوچھا کہ آپ کو زہر کس نے پلایا؟ حضرت حسن نے کہا کہ یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا تم ان لوگوں سے لڑنا چاہتے ہو؟ میں انہیں اللہ عز و جل کے حوالے کرتا ہوں. جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ کے پاس ایک آدمی بھیج کر اس امر کی اجازت طلب کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے. حضرت عائشہ نے اس کو منظور کر لیا. پھر اپنے بھائی سے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں، یعنی جب تو تم، امام حسن نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو تم حضرت عائشہ سے اجازت طلب کرنا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ دفن کیا جاؤں. میں نے ان سے اجازت طلب کی تھی اور انہوں نے منظور کر لیا تھا، مگر شاید انہوں نے میری مروت کی وجہ سے یعنی زندگی میں حیا کیا ہو، لہٰذا میرے بعد اگر وہ اجازت دے تو تم مجھے ان کے گھر میں دفن کر دینا. مگر مجھے خیال ہوتا ہے کہ بنو امیہ تمہیں روکیں گے، لہٰذا اگر وہ ایسا کریں گے تو تم ان سے اس کے متعلق مزاحمت نہ کرنا اور مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. چنانچہ جب ان کی وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی، تو حضرت حسین، امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس کی اجازت طلب کرنے کے لیے گئے. حضرت عائشہ نے کہا مجھے بہت خوشی سے منظور ہے کہ آپ یہاں پر دفنا دیں. جب یہ خبر مروان اللعین کو پہنچی اور باقی بنو امیہ کو ملی تو انہوں نے کہا خدا کی قسم وہ ہرگز وہاں پہ نہیں جا سکتے. امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اور ان کے ساتھ والوں نے، ساتھیوں نے ہتھیار اٹھا لیے، ہتھیار زیب اٹھائے اور مروان نے بھی ہتھیار پہن لیے. ابو ہریرہ نے سنا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ حسن کو ان کے باپ کے پاس دفن ہونے سے روکا جاتا ہے. واللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں. پھر وہ حضرت حسین کے پاس گیا اور ان کو سمجھایا اور اللہ کا واسطہ دلایا اور کہا کہ کیا آپ کے بھائی نے نہ کہا تھا اگر تمہیں بنو امیہ کی مخالفت کا خوف ہو تو مجھے مسلمانوں کے مقبرے میں لے جانا. امام حسین نے مان لیا اور انہیں جنت البقیع میں سیدہ زہرا علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا گیا. آگے لکھا ہے جب امام حسن کی وفات ہوئی تو بنو ہاشم کی عورتوں نے 1 مہینے تک ان کے لیے نوحہ کیا اور 1 سال تک سوگ کا لباس پہنا. تو اس سے معلوم ہوا کہ مروان نے مزاحمت کی تھی اور وہاں پر دفن نہیں ہونے دیا تھا. اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ امام حسن علیہ السلام کو بار بار زہر دینے کی کوشش کی گئی. اہل سنت والجماعت کی صحیح کتابوں میں سے جو کہ صحابہ کرام کی زندگی پر لکھی گئی ہے 4 کتابیں ہیں جو اتھینٹک شمار کی جاتی ہیں. نمبر 1 ابن حجر عسقلانی کی الاصابہ جس میں صحابہ کرام کے احوال زندگی ہیں. نمبر 2 اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، یہ ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ کی ہے، یہ بھی اہل سنت والجماعت کی. نمبر 3 الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ کی، یہ متوفہ 463. یہ جو 3 کتابیں ہیں، اور اسی طرح ذہبی رحمہ اللہ کی سیر اعلام النبلاء اور تذکرۃ الحفاظ، اور اسی طرح تاریخ الاسلام ذہبی رحمہ اللہ کی، یہ اتھینٹک کتابیں ہیں جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سوانح حیات ہیں موجود ہیں. الاستیعاب فی معرفت الاصحاب سے میں امام حسن علیہ السلام کے کچھ حالات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میرے سامنے اردو ترجمہ ہے اور اسی طرح عربی نسخہ بھی ہمارے سامنے اس گفتگو کے اندر موجود ہے. اچھا، یہ جو خطبہ میں نے آپ کو سنایا یہ الاستیعاب کے اندر بھی موجود ہے. الاستیعاب میں یہاں سے بھی میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں. کہتے ہیں امام حسن کھڑے ہوئے، تشہد پڑھی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا اما بعد، اے لوگو، اللہ نے تمہیں ہمارے پہلے لوگوں کے ذریعے ہدایت کی اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے ذریعے تمہارے خون کو محفوظ کیا. ترجمہ کرنے والے ہیں محمد سرور اویس سرور صاحب، دیوبندی عالم دین ہے، اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ترجمہ میں عربی کتاب کا یہ اپنی جانب سے کر رہا ہوں، یہ دیوبندیوں کا ترجمہ ہے.
اس حکومت کی ایک مدت ہے اور دنیا پہلو بدلتی رہتی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ کہہ دو کہ میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، وہ تمہاری ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے وہ بھی جانتا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ شاید یہ تمہارے لیے آزمائش ہے اور ایک مدت تک کے لیے فائدہ اٹھانا ہو۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو معاویہ نے کہا کہ بس کافی ہے، آپ تشریف رکھیے۔ حضرت حسن بیٹھ گئے تو معاویہ کھڑے ہوئے اور لوگوں سے فرمایا، پھر عمر بن عاص سے کہا کہ تم مجھے یہی سب کچھ سنوانا چاہتے تھے، تم مجھے سب کچھ یہی سب کچھ سنوانا چاہتے تھے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو بقیع الغرقد میں دفنایا گیا، اور یہ بھی الاستیاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی تھی، اور پھر وہاں پر بنو امیہ نے آگے رکاوٹ ڈالی اور آپ کو وہاں پر دفن نہیں کیا گیا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بیوی جعدہ بنت اشعث بن قیس کندی نے زہر دیا تھا۔ اور یہ جو ذہبی کے سیر اعلام النبلاء کے حوالے سے میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو ابھارا تھا اپنے خادموں کو کہ امام حسن کو زہر دیں، ابن عبد البر نے یہاں پر بھی لکھا ہے، کہتے ہیں صفحہ نمبر 309، ایک جماعت کا کہنا ہے۔ ذہبی نے لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہنے والوں کو، اور یہاں پر ابن عبد البر کہتے ہیں کہ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اس عورت کو زہر دینے کے لیے معاویہ نے ابھارا تھا اور اس مقصد کے لیے اسے پیسے بھی دیے تھے۔ آگے لکھا ہے واللہ اعلم۔ ابن عبد البر نے یہ لکھنے کے بعد کہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے حاشیے میں یہاں ترجمے میں جو محمد اویس سرور صاحب وہ لکھتے ہیں، استیاب کے حوامش میں ہے کہ زہر کا الزام معاویہ پر تھوپنا غلط ہے، کیونکہ تاریخ ابن خلدون میں ہے کہ حضرت حسن کو زہر دینے کی سازش کا الزام حضرت معاویہ کے ذمے لگانا شیعہ مورخین کا بہتان ہے اور حضرت معاویہ اس سے بری الذمہ ہے۔ یہ حاشیہ میں لکھنے والے نے لکھا ہے، لیکن ابن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی کہ ان کو زہر دیا گیا۔ تو امام حسن علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا اسی سے ان کی شہادت ہوئی ہے، اور پھر آپ کو روضہ رسول کے اندر آپ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے بھی نہیں دیا گیا۔ مروان اور بنو امیہ کی جانب سے مزاحمت ہوئی۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کے اندر شرائط رکھی تھی، ان شرائط میں سے یہ تھا کہ مولا علی پر سب و شتم نہیں ہوگا، اور معاویہ اپنے بعد وہ اقتدار کو امام حسن کی جانب حوالہ کریں گے، تو یہ شرط پوری نہیں ہوئی کیونکہ امام حسن علیہ السلام وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو امام حسن علیہ السلام کی یہ مظلومانہ شہادت ہے کہ جس کو ہم نے اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔